نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، جو سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا، اور جب یہ خبر سنے کہ جی دجال آ گیا ہے تو ابتدائی 10 آیات یہ پڑھنا ضروری ہے، انہیں زبانی یاد کر لیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو۔ ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قیما، یہ بالکل سیدھا رستہ بتانے والی ہے۔ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے باسن شدیدن، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین الذین، اور خوشخبری دے دے مومنین کو وہ جو یعملون الصالحات، صالح اعمال اختیار کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ گویا اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے انہیں اس کا کوئی بھی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی۔ بھئی اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ نہیں ایمان لائے اس بات پر افسوس کر کر کے۔ میرے محبوب، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ بال اسی کے اوپر ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، بے شک ہم نے بنا دیا جو زمین پر ہے زینت، لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائے، ایہم احسن عملا، کون ان میں سے اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں رونقیں باغ و بہار تو ہے، اسی زینت میں کھو کر انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں جو اس پر ہے ایک چٹیل میدان۔ یہ سب باغ و بہار قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یا تو خیال کرتا ہے کہ غار والے اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یعنی یہ غار والے یہ چند عیسائی نوجوان تھے، اور اس وقت ابھی ابن اللہ، عیسیٰ کو ابن اللہ کا عقیدہ نہیں بنا تھا، یہ پکے موحد تھے، لیکن بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس بادشاہ تھا، اور نام اس کا دقیانوس ڈسیس، تو وہ مشرک بادشاہ تھا، بت پرست تھا، اور وہ زبردستی کرتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنا دین بچا کر نکلے، کہا کہ ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، ہم بت پرستی نہیں کر سکتے، باری باری ایک بندہ آئے گا کھانا لے جائے گا، پھر دیکھو اللہ کون سی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ نکل گئے، اور پیچھے چونکہ یہ سرکاری مفرور تھے، انہوں نے تختیوں پر ان کے نام ریکارڈ میں، سرکاری ریکارڈ میں لکھ لیے، اس لیے ان کو غار والے یا تختی والے کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب نشانیاں ہیں، جبکہ کائنات ساری ہی بڑی عجیب ہے، اس کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہمیں تو اس پر تعجب ہوتا ہے۔ اذا الفتیۃ الی الکہف، جبکہ پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، رب ہمارے، آتینا، دے دے ہمیں، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمت، رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں بھلائی۔ اور پھر انہوں نے دعائیں مانگی کہ یا رب ہمیں بھلائی دکھا دے، ہمیں اپنی رحمت سے دوچار کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔